سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خود آپ کو بخش دیا۔ اس پر ایک صحابی نے کہا کہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح ان سے اس مہر کے ساتھ کیا جو تمہیں قرآن یاد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلہ میں سے لپ بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ قسم اللہ کی، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے اظہار معذرت پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا، اور جب وہ دوسری رات آ کے پھر غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہ آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا جس پر مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ میں پھر اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے، یہ تیسرا موقع ہے۔ ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤں گا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو۔ ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، شروع اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم سے آخر تک۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں برنی کھجور کی ایک عمدہ قسم لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس خراب کھجور تھی، اس کے 2 سا اس کے 1 سا کے بدلے میں دے کر ہم اسے لائے ہیں تاکہ ہم یہ آپ کو کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ توبہ، یہ تو سود ہے،
بالکل سود ایسا نہ کیا کر، البتہ اچھی کھجور خریدنے کا ارادہ ہو تو خراب کھجور بیچ کر اس کی قیمت سے عمدہ خریدا کر۔ عمر بن دینار سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ کے باب میں جو کتاب لکھوائی تھی اس میں یوں ہے کہ صدقے کا متولی اس میں سے کھا سکتا ہے اور دوست کو کھلا سکتا ہے، لیکن روپیہ نہ جمع کرے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے کے متولی تھے، وہ مکہ والوں کو اس میں سے تحفہ بھیجتے تھے جہاں آپ قیام کرتے تھے۔ زید بن خالد اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن زحاک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے انیس، اس خاتون کے یہاں جا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے سنگسار کر دے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نعمان یا ابن نعمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ انہوں نے شراب پی لی تھی۔ جو لوگ اس وقت گھر میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بیان کیا، میں بھی مارنے والوں سے تھا، ہم نے جوتوں اور چھڑیوں سے انہیں مارا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے بٹے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کو یہ قلادے اپنے ہاتھ سے پہنائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جانور میرے والد کے ساتھ مکہ میں قربانی کے لیے بھیجے، ان کی قربانی کی گئی، لیکن اس بھیجنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں انصار کے سب سے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ بہرحال ایک باغ ان کا سب سے زیادہ محبوب تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے اور اس کا نہایت میٹھا عمدہ پانی پیتے تھے۔ پھر جب قرآن کی یہ آیت اتری، تم نیکی ہرگز نہیں حاصل کر سکتے جب تک نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں وہ چیز جو تمہیں زیادہ پسند ہو، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسند میرا یہی باغ بیرہا ہے، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، اس کی نیکی اور ذخیرہ ثواب کی امید میں صرف اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہوں، بس آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، یہ بڑا ہی نفع والا مال ہے، بہت ہی مفید ہے، اس کے بارے میں تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا، اب میں تو یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے تو اپنے رشتہ داروں ہی میں تقسیم کر دے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ یہ کنواں انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور چچا کی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی جو خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ یہ فرمایا کہ جو دیتا ہے حکم کے مطابق کامل اور پوری طرح جس چیز کے دینے کا اسے حکم ہو اور اسے دیتے وقت اس کا دل بھی خوش ہو تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے گھر میں یہ چیز داخل ہوتی ہے تو اپنے ساتھ ذلت بھی لاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کتا رکھا اس نے روزانہ اپنے عمل سے ایک قیرات کی کمی کر لی، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے اس سے الگ ہیں،
ابن سیرین اور ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کیا بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بکری کے ریوڑ، کھیتی اور شکار کے کتے الگ ہیں۔ ابو حازم نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ شکاری اور مویشی کے کتے الگ ہیں۔ سفیان بن ظہیر ازد شنا قبیلے کے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جس نے کتا پالا جو نہ کھیتی کے لیے ہے اور نہ مویشی کے لیے، تو اس کی نیکیوں سے روزانہ 1 قیرات کم ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوار سے کہا کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، میری پیدائش تو کھیت جوتنے کے لیے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا، اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے۔ اور ایک دفعہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پکڑ لی تھی تو گڈریے نے اس کا پیچھا کیا۔ بھیڑیا بولا، آج تو اسے بچاتا ہے، جس دن مدینہ اجاڑ ہوگا درندے ہی درندے رہ جائیں گے، اس دن میرے سوا کون بکریوں کا چرانے والا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا، اور ابو بکر اور عمر بھی۔ ابو سلمہ نے کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے باغات آپ ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا تو انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ درختوں میں محنت کرو، ہم تم میوے میں شریک رہیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم نے سنا اور قبول کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے باغ جلا دیے اور کاٹ دیے۔ انہی کے باغات کا نام بویرہ تھا، اور حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شعر اسی کے متعلق ہے، بنی لوی یعنی قریش کے سرداروں پر غلہ کو بویرہ کی آگ نے آسان بنا دیا جو ہر طرف پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے تھے کہ مدینہ میں ہمارے پاس کھیت دوسروں سے زیادہ تھے۔ ہم کھیتوں کو اس شرط کے ساتھ دوسروں کو جوتنے اور بونے کے لیے دیا کرتے تھے کہ کھیت کے ایک مقررہ حصے کی پیداوار مالک زمین لے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ خاص اسی حصے کی پیداوار ماری جاتی اور سارا کھیت سلامت رہتا، اور بعض دفعہ سارے کھیت کی پیداوار ماری جاتی اور یہ خاص حصہ بچ جاتا۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے معاملات کرنے سے روک دیا گیا، اور سونا اور چاندی کے بدلہ ٹھیکہ دینے کا تو اس وقت رواج ہی نہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے وہاں کی زمین میں پھل، کھیتی اور جو بھی پیداوار ہو اس کے آدھے حصے پر معاملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے اپنی بیویوں کو 100 وسق دیتے تھے، جس میں 80 وسق کھجور ہوتی اور 20 وسق جو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جب خیبر کی زمین تقسیم کی تو ازواج مطہرات کو آپ نے اس کا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں بھی وہاں کا پانی اور قطعہ زمین دے دیا جائے، یا وہی پہلی صورت باقی رکھی جائے۔ چنانچہ بعض نے زمین لینا پسند کیا اور بعض نے پیداوار سے وسق لینا پسند کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زمین ہی لینا پسند کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے پھل اور اناج کی آدھی پیداوار پر وہاں کے رہنے والوں سے معاملہ کیا تھا۔ عمر بن دینار سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے عرض کیا، کاش آپ بٹائی کا معاملہ چھوڑ دیتے، کیونکہ ان لوگوں یعنی رافع بن خدیج
اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر طاؤس نے کہا کہ میں تو لوگوں کو زمین دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں، اور صحابہ میں جو بڑے عالم تھے انہوں نے مجھے خبر دی ہے، آپ کی مراد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نہیں روکا، بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی زمین مفت دے دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا محصول لے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر سونپی تھی کہ اس میں محنت کریں اور جوتیں بوئیں اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ لیں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زمین زیادہ تھی۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ تھا کہ جب زمین بصورت جنس کرایہ پر دیتے تو یہ شرط لگا دیتے کہ اس حصہ کی پیداوار تو میری رہے گی اور اس حصہ کی تمہاری رہے گی۔ پھر کبھی ایسا ہوتا کہ ایک حصہ کی پیداوار خوب ہوتی اور دوسرے کی نہ ہوتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس طرح معاملہ کرنے سے منع فرما دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی کہیں چلے جا رہے تھے کہ بارش نے ان کو آ لیا۔ تینوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ اچانک اوپر سے ایک چٹان غار کے سامنے آ گری اور انہیں غار کے اندر بالکل بند کر دیا۔ اب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اب اپنے ایسے کاموں کو یاد کرو جنہیں تم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو، اور اسی کام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ممکن ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو ٹال دے۔ چنانچہ ایک شخص نے دعا شروع کی، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے جانور چرایا کرتا تھا، پھر جب واپس ہوتا تو دودھ دھوتا، سب سے پہلے اپنی اولاد سے بھی پہلے میں والدین ہی کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن دیر ہو گئی اور رات گئے گھر واپس آیا، اس وقت میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ دوہا اور اس کا پیالہ لے کر میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں، لیکن اپنے بچوں کو بھی والدین سے پہلے پلانا مجھے پسند نہیں تھا۔ بچے صبح تک میرے قدموں پر پڑے تڑپتے رہے۔ پس اگر تیرے نزدیک بھی میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو غار سے اس چٹان کو ہٹا کر ہمارے لیے اتنا راستہ بنا دے کہ آسمان نظر آ سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا اور انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، مرد عورتوں سے جس طرح کی انتہائی محبت کر سکتے ہیں، مجھے اس سے اتنی ہی محبت تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلانا چاہا، لیکن وہ 100 دینار دینے کی صورت راضی ہوئی۔ میں نے کوشش کی اور وہ رقم جمع کی۔ پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اس کی مہر کو حق کے بغیر نہ توڑ۔ میں یہ سنتے ہی دور ہو گیا۔ اگر میرا یہ عمل تیرے علم میں بھی تیری رضا ہی کے لیے تھا تو اس غار سے پتھر کو ہٹا دے۔ پس غار کا منہ کچھ اور کھلا۔ اب تیسرا بولا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور 3 فرق چاول کی مزدوری پر مقرر کیا تھا۔ جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو مجھ سے کہا کہ اب میری مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے پیش کر دی، لیکن اس وقت وہ انکار کر بیٹھا۔ پھر میں برابر اس کی اجرت سے کاشت کرتا رہا اور اس کے نتیجہ میں بڑھنے سے بیل اور چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے۔ اب وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر۔ میں نے کہا کہ بیل اور اس کے چرواہے کے پاس جا اور اس سے لے لے۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تیرا ہی ہے، اب تم اسے لے جاؤ۔ پس اس نے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ الہی، اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری خوشنودی ہی کے لیے کیا تھا تو اس غار کو کھول دے۔ اب وہ غار پورا کھل چکا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جتنے شہر بھی فتح کرتا
انہیں فتح کرنے والوں میں تقسیم کرتا جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمین تقسیم فرما دی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسی زمین آباد کی جس پر کسی کا حق نہیں تھا تو اس زمین کا وہی حقدار ہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے جب ذوالحلیفہ میں نالہ کے نشیب میں رات کے آخری حصہ میں پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواب میں کہا گیا کہ آپ اس وقت ایک مبارک وادی میں ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ راوی حدیث نے بیان کیا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اونٹ بٹھایا جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بٹھایا کرتے تھے، تاکہ اس جگہ قیام کر سکیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہ جگہ وادی عقیق کی مسجد سے نالہ کے نشیب میں ہے، وادی عقیق اور راستہ کے درمیان میں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وادی عقیق میں قیام کیے ہوئے تھے اور اس نے یہ پیغام پہنچایا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ اور کہا کہ کہہ دیجئے عمرہ حج میں شریک ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر پر فتح حاصل کی تھی، دوسری سند اور عبدالرزاق نے کہا کہ ہم کو ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دیا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر فتح پائی تو آپ نے بھی یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا تھا۔ جب آپ کو وہاں فتح حاصل ہوئی تو اس کی زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہو گئی تھی۔ آپ کا ارادہ یہودیوں کو وہاں سے باہر کرنے کا تھا، لیکن یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہیں رہنے دیں، ہم خیبر کی اراضی کا سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار کا نصف حصہ لیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب تک ہم چاہیں تمہیں اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں رہے، اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تیما اور اریحا کی طرف جلا وطن کر دیا۔ ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا تھا جس میں ہمارا بظاہر ذاتی فائدہ تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ حق ہے۔ ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے کھیتوں کا معاملہ کس طرح کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے کھیتوں کو بونے کے لیے نہر کے قریب کی زمین کی شرط پر دے دیتے ہیں، اسی طرح کھجور اور جو کے چند وسق پر۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یا خود اس میں کھیتی کیا کرو یا دوسروں سے کراؤ، ورنہ اسے یوں خالی ہی چھوڑ دو۔ رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان میں نے سنا اور مان لیا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ تہائی، چوتھائی یا نصف پر بٹائی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بوئے، ورنہ دوسروں کو بخش دے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو تو وہ خود بوئے، ورنہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بخش دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے۔ عمر بن دینار سے روایت ہے کہ میں نے اس کا یعنی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کی مذکورہ حدیث کا ذکر طاؤس سے کیا
تو انہوں نے کہا کہ بٹائی وغیرہ پر کاشت کرا سکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو زمین بخشش کے طور پر دے دینا اس سے بہتر ہے کہ اس پر کوئی محصول لے، یہ اس صورت میں کہ زمیندار کے پاس فالتو زمین بیکار پڑی ہو۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے کھیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد میں اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی عہد خلافت میں کرایہ پر دیتے تھے۔ پھر رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے روایت بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تھا۔ یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہم اپنے کھیتوں کو اس پیداوار کے بدل جو نالیوں پر ہو اور تھوڑی گھاس کے بدل دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مجھے معلوم تھا کہ زمین کو بٹائی پر دیا جاتا تھا، پھر انہیں ڈر ہوا کہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو جس کا علم انہیں نہ ہوا ہو، چنانچہ انہوں نے احتیاطاً زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دیا۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے چچا ظہیر اور مہیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زمین کو بٹائی پر نہر کے قریب کی پیداوار کی شرط پر دیا کرتے، یا کوئی بھی ایسا خطہ ہوتا جسے مالک زمین اپنے لیے چھانٹ لیتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ حنظلہ نے کہا کہ اس پر میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اگر درہم و دینار کے بدلے یہ معاملہ کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دینار و درہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور لیث نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی بٹائی سے منع فرمایا تھا وہ ایسی صورت ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے جائز نہیں قرار دے سکتا، کیونکہ اس میں کھلا دھوکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیان فرما رہے تھے، ایک دیہاتی بھی مجلس میں حاضر تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا اپنی موجودہ حالت پر تو راضی نہیں ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا جی کھیتی کرنے کو چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نے بیج ڈالا، پلک چھپکنے میں وہ اگ بھی آیا، پک بھی گیا اور کاٹ بھی لیا گیا، اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ تو کوئی قریشی یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کھیتی کرنے والے ہیں، ہم تو کھیتی ہی نہیں کرتے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں بہت خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ ہماری ایک بوڑھی عورت تھیں جو اس چقندر کو اکھاڑ لاتی جسے ہم اپنے باغ کی مینڈوں پر بو دیا کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنی ہانڈی میں پکاتیں اور اس میں تھوڑے سے جو بھی ڈال دیتیں۔ ابو حازم نے کہا، میں نہیں جانتا کہ سہل نے یوں کہا، نہ اس میں چربی ہوتی نہ چکنائی۔ پھر جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ اپنا پکوان ہمارے سامنے کر دیتیں، اور اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کی خوشی ہوتی تھی، اور ہم دوپہر کا کھانا اور کیلولہ جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ابو ہریرہ بہت حدیث بیان کرتے ہیں، حالانکہ مجھے بھی اللہ سے ملنا ہے، میں غلط بیانی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار
آخر اس کی طرح کیوں احادیث بیان نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے اور میرے بھائی انصار کو ان کی جائیداد، کھیت اور باغات وغیرہ مشغول رکھا کرتی تھی۔ صرف میں ایک مسکین آدمی تھا۔ پیٹ بھر لینے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہی میں برابر حاضر رہا کرتا تھا۔ جب یہ سب حضرات غیر حاضر رہتے تو میں حاضر ہوتا، اس لیے جن احادیث کو یہ یاد نہیں کر سکتے تھے میں انہیں یاد رکھتا تھا۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی اپنے کپڑے کو میری اس تقریر کے ختم ہونے تک پھیلائے رکھے، پھر تقریر ختم ہونے پر اسے اپنے سینے سے لگا لے، تو وہ میری احادیث کو کبھی نہیں بھولے گا۔ میں نے اپنی کملی کو پھیلا دیا جس کے سوا میرا بدن پر اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تقریر ختم فرمائی تو میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا، پھر آج تک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر قرآن کی 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں تم سے کوئی حدیث کبھی بیان نہ کرتا۔ آیت ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الرحیم تک، جس میں اس دین کے چھپانے والے پر جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجا، سخت لعنت کی گئی ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ اور پانی کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف ایک نوعمر لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور کچھ بڑے بوڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے، کیا تو اجازت دے گا کہ میں پہلے یہ پیالہ بڑوں کو دے دوں؟ اس پر اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو آپ کے جوٹے میں سے اپنے حصہ کو اپنے سوا کسی کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ پہلے اسی کو دے دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر میں پلی ہوئی ایک بکری کا دودھ دوہا گیا جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے گھر میں پلی تھی۔ پھر اس کے دودھ میں اس کنویں کا پانی ملا کر جو انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیا۔ جب اپنے منہ سے پیالہ آپ نے جدا کیا تو بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دائیں طرف ایک دیہاتی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیالہ دیہاتی کو نہ دے دیں، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ اسی دیہاتی کو دیا جو آپ کی دائیں طرف تھا اور فرمایا کہ دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے، پھر وہ جو اس کی داہنی طرف ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے ہوئے پانی سے کسی کو اس لیے نہ روکا جائے کہ اس طرح جو ضرورت سے زیادہ گھاس ہو وہ بھی رکی رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فالتو پانی سے کسی کو اس غرض سے نہ روکو کہ جو گھاس ضرورت سے زیادہ ہو اسے بھی روک لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کان میں مرنے والے کا تاوان نہیں، کنویں میں گر کر مر جانے والے کا تاوان نہیں، اور کسی کا جانور اگر کسی آدمی کو مارے تو اس کا تاوان نہیں، گھڑے ہوئے مال میں سے 5واں حصہ دینا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی ایسی جھوٹی قسم کھائے جس کے ذریعہ وہ کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے دنیا کی تھوڑی دولت خریدتے ہیں، آخر آیت تک،
پھر اشعث رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میرا ایک کنواں میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں تھا، پھر جھگڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو اپنے گواہ لا۔ میں نے عرض کیا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فریق مخالف سے قسم لے لے۔ اس پر میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو قسم کھا بیٹھے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بارے میں یہ آیت نازل فرما کر اس کی تصدیق کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تو وہ راضی رہے ورنہ خفا ہو جائے۔ تیسرے وہ شخص جو اپنا بیچنے کا سامان عصر کے بعد لے کر کھڑا ہو اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جو لوگ اللہ کو درمیان میں دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال مول لیتے ہیں آخر تک۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک انصاری مرد نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حرہ کے نالے میں، جس کا پانی مدینہ کے لوگ کھجور کے درختوں کو دیا کرتے تھے، اپنے جھگڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ انصاری زبیر سے کہنے لگا پانی کو آگے جانے دو، لیکن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے انکار تھا، اور یہی جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پہلے اپنا باغ سینچ لے، پھر اپنے پڑوسی بھائی کے لیے جلدی جانے دے۔ اس پر انصاری کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، ہاں زبیر آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں نا؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، تم سیراب کر لو، پھر پانی کو اتنی دیر تک روکے رکھو کہ وہ منڈیروں تک چڑھ جائے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میرا تو خیال ہے کہ یہ آیت اسی باب پہ نازل ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھ کو حاکم تسلیم کر لیں آخر تک۔ عروہ سے روایت ہے، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جھگڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر، پہلے تم اپنا باغ سیراب کر لو، پھر پانی آگے کے لیے چھوڑ دینا۔ اس پر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر، اپنا باغ اتنا سیراب کر لو کہ پانی اس کی منڈیروں تک پہنچ جائے، اتنے روک رکھو۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ آیت جس کا ترجمہ ہے، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں حکم نہ تسلیم کر لیں، اسی باب میں نازل ہوئی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری مرد نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حرہ کے ندی کے بارے میں، جس سے کھجوروں کے باغ سیراب ہوا کرتے تھے، جھگڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر، تم سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی بھائی کے لیے جلدی پانی چھوڑ دینا۔ اس پر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں، آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، تم سیراب کرو، یہاں تک کہ پانی کھیت کی منڈیروں تک پہنچ جائے۔ اس طرح آپ نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا پورا حق دلوا دیا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ قسم اللہ کی، یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ترجمہ ہے،
ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک اپنے جملہ اختلافات میں آپ کو حکم نہ تسلیم کر لیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ انصار اور تمام لوگوں نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی بنا پر کہ سیراب کرو اور پھر اس وقت تک رک جاؤ جب تک پانی منڈیروں تک نہ پہنچ جائے، ایک اندازہ لگا لیا، یعنی پانی ٹخنوں تک بھر جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی، اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا، پھر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، یہ بھی اس وقت ایسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر اسے اپنے منہ سے پکڑے ہوئے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں چوپایوں پر بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار میں ثواب ہے۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز پڑھی، پھر فرمایا، ابھی ابھی دوزخ مجھ سے اتنی قریب آ گئی تھی کہ میں نے چونک کر کہا، اے رب، کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ اتنے میں دوزخ میں میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس پر اس عذاب کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے ساتھ والے فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوک کے مارے مر گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے، کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس وقت تک نہ تو نے اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ آپ کی دائیں طرف ایک لڑکا تھا جو حاضرین میں سب سے کم عمر تھا۔ بڑی عمر والے صحابہ آپ کی بائیں طرف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں اس پیالے کا بچا ہوا پانی بوڑھوں کو دوں؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں تو آپ کا جھوٹا اپنے حصہ کا کسی کو دینے والا نہیں ہوں۔ آخر آپ نے وہ پیالہ اسی کو دے دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قیامت کے دن اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہانک دوں گا جیسے اجنبی اونٹ حوض سے ہانک دیے جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجر علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے کہ اگر انہوں نے زمزم کو چھوڑ دیا ہوتا، یا یوں فرمایا کہ اگر وہ زمزم سے چلو بھر بھر کر نہ لیتیں تو وہ ایک بہتا چشمہ ہوتا۔ پھر جب قبیلہ جرہم کے لوگ آئے اور ہاجر علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں اپنے پڑوس میں قیام کی اجازت دیں، تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اس شرط پر کہ پانی پر ان کا کوئی حق نہ ہوگا۔ قبیلہ والوں نے یہ شرط مان لی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا۔ وہ شخص جو کسی سامان کے متعلق قسم کھائے کہ اسے اس کی قیمت اس سے زیادہ دی جا رہی تھی جتنی اب دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ وہ شخص جس نے جھوٹی قسم عصر کے بعد اس لیے کھائی کہ اس کے ذریعے ایک مسلمان کے مال کو ہضم کر جائے۔ وہ شخص جو اپنی ضرورت سے بچے پانی سے کسی کو روکے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں اپنا فضل اسی طرح تمہیں نہیں دوں گا،
جس طرح تم نے ایک ایسی چیز کے فالتو حصے کو نہیں دیا تھا جسے خود تمہارے ہاتھوں نے بنایا بھی نہ تھا۔ صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چراگاہ اللہ اور اس کا رسول ہی محفوظ کر سکتا ہے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ ہم تک یہ بھی پہنچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقی میں چراگاہ بنوائی تھی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اور ربضہ کو چراگاہ بنایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا ایک شخص کے لیے باعث ثواب ہے، دوسرے کے لیے بچاؤ ہے اور تیسرے کے لیے وبال ہے۔ جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب ہے وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ کے لیے اس کو پالے، وہ اسے کسی ہریالے میدان میں باندھے۔ راوی نے کہا کہ یا کسی باغ میں، تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان میں یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اتفاق سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھوڑا ایک یا دو مرتبہ آگے کے پاؤں اٹھا کر کودا تو اس کے آثار، قدم اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھے جائیں گے، اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو بھی یہ اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو اس نیت سے پالا جانے والا گھوڑا انہی وجوہ سے باعث ثواب ہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں سے بے نیاز رہنے اور ان کے سامنے دستے سوال بڑھانے سے بچنے کے لیے گھوڑا پالے، پھر اس کی گردن اور اس کے پیٹھ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی فراموش نہ کرے، تو یہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے پردہ ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر، دکھاوے اور مسلمانوں کی دشمنی میں پالے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی حکم وحی سے معلوم نہیں ہوا، سو اس جامع آیت کے جس کا ترجمہ ہے، جو شخص ذرا برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور جو ذرا برابر برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ سے لقطہ یعنی راستے میں کسی کی گم ہوئی چیز جو پا گئی ہو کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تھیلی اور اس کے بندھن کی خوب جانچ کر لو، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو۔ اس عرصے میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو، ورنہ پھر وہ چیز تمہاری ہے۔ سائل نے پوچھا، اور گمشدہ بکری؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے؟ سائل نے پوچھا، اور گمشدہ اونٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اسے سیراب رکھنے والی چیز ہے اور اس کا گھر ہے، پانی پر بھی وہ جا سکتا ہے اور درخت کے پتے بھی کھا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا جائے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا لائے پھر اسے بیچے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی آبرو محفوظ رکھے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور بھیک اسے دی جائے یا نہ دی جائے، اس کی بھی کوئی امید نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر بیچنے کے لیے پھرے تو وہ اس سے اچھا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر خواہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے ایک جوان اونٹنی غنیمت میں ملی تھی، اور ایک دوسری اونٹنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی۔ ایک دن ایک انصاری صحابی کے دروازے پر میں ان دونوں کو اس خیال سے باندھے ہوئے تھا کہ ان کی پیٹھ پر ازخر، عرب کی ایک خوشبودار گھاس جسے سنار وغیرہ استعمال کرتے تھے، رکھ کر بیچنے لے جاؤں گا۔ بنی کینقا کا ایک سنار بھی میرے ساتھ تھا۔ اس طرح خیال یہ تھا کہ اس کی آمدنی سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن سے میں نکاح کرنے والا تھا ان کا ولیمہ کروں گا۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اسی انصاری کے گھر میں شراب پی رہے تھے، ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی تھی۔ اس نے جب یہ مصرع پڑھا،
ہاں اے حمزہ اٹھو، فربا جوان اونٹنیوں کی طرف بڑھ۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں تلوار لے کر اٹھے اور دونوں اونٹنیوں کے کوہان چیر دیے، ان کے پیٹ پھاڑ ڈالے اور ان کی کلیجی نکال لی۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب سے پوچھا کیا کوہان کا گوشت بھی کاٹ لیا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں کے کوہان کاٹ لیے اور انہیں لے گئے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ میں نے آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی تو آپ تشریف لائے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفگی ظاہر فرمائی تو حمزہ نے نظر اٹھا کر کہا، تم سب میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الٹے پاؤں لوٹ کر ان کے پاس سے چلے آئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین میں کچھ قطعات اراضی بطور جاگیر انصار کو دینے کا ارادہ کیا تو انصار نے عرض کیا کہ ہم جب لیں گے کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اسی طرح کے قطعات عنایت فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دوسرے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جایا کرے گی تو اس وقت تم صبر کرنا یہاں تک کہ ہم سے آخرت میں آ کر ملاقات کرو۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر بحرین میں انہی قطعات اراضی بطور جاگیر دینے چاہے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو ایسا کرنا ہی ہے تو ہمارے بھائی قریش یعنی مہاجرین کو بھی اسی طرح کی قطعات کی سند لکھ دیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی زمین ہی نہ تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر مقدم کیا جائے گا تو اس وقت تم مجھ سے ملنے تک صبر کیے رہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کا حق یہ ہے کہ ان کا دودھ پانی کے پاس دوہا جائے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیوند کاری کے بعد اگر کسی شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچا تو اس سال کی فصل کا پھل بیچنے والے ہی کا رہتا ہے۔ ہاں اگر خریدار شرط لگا دے کہ پھل بھی خریدار ہی کا ہوگا تو یہ صورت الگ ہے، اور اگر کسی شخص نے کوئی مال والا غلام بیچا تو وہ مال بیچنے والے کا ہوتا ہے۔ ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو یہ صورت الگ ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عریہ کے سلسلہ میں اس کی رخصت دے دی تھی کہ اندازہ کر کے خشک کھجور کے بدلے بیچا جا سکتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخابرہ، محاکلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا تھا۔ اسی طرح پھل کو پختہ ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا تھا، اور یہ کہ میوہ یا غلہ جو درخت پر لگا ہو دینار و درہم ہی کے بدلے بیچا جائے، البتہ عرایا کی اجازت دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع عرایا کی اندازہ کر کے خشک کھجور کے بدلے 5 وسق سے کم یا یہ کہا کہ 5 وسق کے اندر اجازت دی ہے۔ اس میں شک داؤد بن حسین کو ہوا۔ سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع مزابنہ یعنی درخت پر لگے ہوئے کھجور کو خشک کی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا، اور یا کرنے والوں کے علاوہ کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اونٹ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تم اسے بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ چنانچہ اونٹ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ دیا،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو صبح اونٹ کو لے کر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ایک خاص مدت کے قرض پر خریدا اور اپنے لوہے کی زرہ اس کے پاس رہن رکھ دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا آپ کی مراد احد پہاڑ کو دیکھنے سے تھی تو فرمایا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے تو اس میں سے میرے پاس 1 دینار کے برابر بھی 3 دن سے زیادہ باقی رہے، سو اس دینار کے جو میں کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں۔ پھر فرمایا، دنیا میں دیکھو جو زیادہ مال والے ہیں وہی محتاج ہیں، سو ان کے جو اپنے مال و دولت کو یوں اور یوں خرچ کریں۔ ابو شہاب راوی نے اپنے سامنے اور دائیں طرف اور بائیں طرف اشارہ کیا، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہیں ٹھہرے رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دور آگے کی طرف بڑھے۔ میں نے کچھ آواز سنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا کہ یہیں اس وقت تک ٹھہرے رہنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابھی میں نے کچھ سنا تھا، یا راوی نے یہ کہا کہ میں نے کوئی آواز سنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بھی سنا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو شخص بھی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ اگرچہ وہ اس طرح کے گناہ کرتا رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ 3 دن گزر جائیں اور اس سونے کا کوئی حصہ میرے پاس رہ جائے سوا اس کے کہ جو میں کسی قرض کے دینے کے لیے رکھ چھوڑوں۔ سلمہ بن کہیل نے ابو سلمہ سے روایت ہے، وہ ہمارے گھر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور سخت سست کہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو سزا دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہنے دو، صاحب حق کے لیے کہنے کا حق ہوتا ہے، اور اسے 1 اونٹ خرید کر دے دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کے اونٹ سے جو اس نے آپ کو قرض دیا تھا اچھی عمر ہی کا اونٹ مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی خرید کے اسے دے دو، کیونکہ تم میں اچھا وہی ہے جو قرض ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا قرض کا اونٹ مانگنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے اس کا اونٹ دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ قرض خواہ کے اونٹ سے اچھی عمر کا ہی اونٹ مل رہا ہے۔ اس پر اس شخص نے قرض خواہ نے کہا، مجھے تم نے میرا پورا حق دیا، تمہیں اللہ تمہارا حق پورا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہی اونٹ دے دو، کیونکہ بہترین شخص وہ ہے
جو سب سے زیادہ بہتر طریقہ پر اپنا قرض ادا کرتا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اونٹ دے دو۔ صحابہ نے تلاش کیا لیکن ایسا ہی اونٹ مل سکا جو قرض خواہ کے اونٹ سے اچھی عمر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی دے دو۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے میرا حق پوری طرح دیا، اللہ آپ کو بھی اس کا بدلہ پورا پورا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بھی سب سے بہتر ہو۔